ایک جوش دے رکھا ہے، اس کی وجہ سے اللہ عز و جل کی ان رحمتوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ کوئی گھر میں ظالم ہے، کوئی باہر ظالم ہے، کوئی رشتہ داروں میں ظالم ہے، کوئی اجنبیوں میں ظالم ہے، ظلم کی عادت ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مبتلا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے ہی ہاتھ جوڑ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان بری عادتوں سے نجات نصیب فرما دے، اللہ ہی ان گناہوں کی عادتوں سے نفرت نصیب فرما دے، دور کر دے اور اپنی رحمت کا مستحق بنا دے۔ آخری گھڑیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ مغرب کی اذان ہو اور چاند نظر آ جائے اور یہ رحمت والے لمحات اور اوقات ختم ہو رہے ہوں۔ کریم آقا ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی ضرورت و تمنا لے کر بھی آیا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی مسئلہ ہے کہ امت اس وقت دکھی بہت ہے، اس سے زیادہ تکلیف کا وقت شاید امت پر آج تک نہیں آیا۔ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں، بھوکے پیاسے، مریض، شکستہ حال، کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، کسی کا پیر نہیں ہے، دوا تک کے پیسے نہیں ہیں، بلک رہے ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہی کو پکار رہے ہیں، باری باری سب آزمائشوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری باری کب آ جائے گی۔ اپنے اللہ عز و جل سے خوب گڑ گڑا کے امان بھی مانگیں، حفاظت بھی مانگیں، ہدایت بھی مانگیں، اور اگر آزمائش آنا طے ہے تو استقامت بھی مانگیں۔ کریم داتا ہے، آخری وقت ہے، آخر وقت میں تو بیچنے والا بھی فری میں تقسیم کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہے، اگر اسے ترس آ گیا اور اس نے رحمت کی نظر فرما کر مغفرت کا اعلان کر دیا، اس کی شان ہے، اس کی رحمت میں کمی نہیں آئے گی، ہم فقیروں کی بگڑی بن جائے گی۔ اس کے لیے، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے اولادوں کے لیے، خاندان کے لیے، محسنین کے لیے، عالم بھر میں پھیلے ہوئے مومنین کے لیے، اور ہمارے کام آتے، خدمت کرتے، محبت رکھتے غیر مومنین کے لیے ہدایت کی، حفاظت کی، استقامت کی خوب دعائیں کریں۔ اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائیں۔ چلو بھائی دعا کریں۔ کام کر، وہ جو مائک ہے نا وہاں لگائے، اس کو اس میں لگا دے۔ یہ نہیں لگا، اس کو یہ پریشان کرتا ہے، لگا دے، پریشان کرتا ہے، اسے لگا دے، وہ زیادہ اچھا۔ دونوں لگائیں گے تو سیٹی تو نہیں آئے گی، بجے گی تو پھر اس کو بند کر دو، اسی پر رکھ دو، بند بھی سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير، اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ الحمد لله أضعاف ما حمده المخلوق كله كما يحبه ويرضاه،
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن العمل ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا إلى الخيرات كلها دليلا.
فاکتبنا علی التمام وارزقنا اداء بالقلب واللسان والسعادة والبشارة من الإيمان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما دے، اے اللہ خطاکاریوں سے درگزر فرما دے، اے اللہ یقیناً ہم گناہوں کے خوگر ہیں، اے اللہ گناہ کینسر کی طرح ہماری زندگی میں ہے مولا، یقیناً خوف جاتا رہا، ڈٹائی کے ساتھ برے اعمال کیے، یقیناً تیری رحمت ہم سے روٹھی ہوئی مولا۔ آج مجمع عام میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اے اللہ تجھ سے ہی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہر گناہ سے نفرت نصیب فرما دے، اے اللہ ہر گناہ سے نفرت نصیب فرما دے، ہر حرام سے نفرت نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ رمضان کی جاتی گھڑی ہے مولا، نہ معلوم آئندہ اب نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اے اللہ کتنے تھے جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج قبروں میں جا سوئے ہیں، کتنے ہیں جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج جیلوں میں ہیں یا آج بستروں پر پڑے ایڑیے رگڑ رہے ہیں۔ اے کریم یہ صرف آپ کا احسان ہے کہ آپ نے عافیت کے ساتھ رمضان کی دولت نصیب فرمائے، اے اللہ یقیناً ہم نے قدر نہیں کی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جس لگن کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ آپ کے یہاں اعمال مقبول ہوتے ہیں مولا، یقیناً ہم خالی ہیں مولا، اے اللہ اب تو بالکل جاتا وقت ہے، اے اللہ اے کریم داتا دنیا کے بھکاری آخر میں تھیلا خالی کر دیتے ہیں، اے اللہ آپ کے یہاں تو کبھی خالی نہیں ہونے والا، اے خزائن السماوات والارض کے مالک ہم صرف آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کی مغفرت کر دے، ہماری اولادوں کی مغفرت کر دے، اے اللہ ہماری اولادوں کی مغفرت کر دے، اے اللہ محسنین و محبین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پوری امت سے راضی ہو جا، اے اللہ پوری امت سے راضی ہو جا، اے اللہ تو نے اگر نظر رحمت ہٹا لی تو دنیا ہمیں اے اللہ ذلیل و خوار کر کے مٹا دے گی، اے اللہ ہمیں اعتراف ہے دین سے دوری کا، اے اللہ ہمیں اعتراف ہے ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رسوا اور بدنام کیا ہے اپنے برے اعمال سے، یقیناً آپ کا غضب ہے، اے اللہ رمضان میں تو آپ کی رحمت بہت برستی ہے، اے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اے کریم ہمیں معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر دے، دین کے بدنام کرنے کی کوششوں کو معاف کر دے، اے اللہ آپ نے اپنے حبیب کی نسبت نصیب فرمائی ہے، ہمیں سچا مومن بنا دے، اے اللہ ہمیں سچا مومن بنا دے، اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما، تو ہی تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اے اللہ تیرے ہی خزانے سے ملتا ہے جس کو بھی ملتا ہے، اے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما، وہ ایمان نصیب فرما جو آپ کے یہاں معتبر ہو، اے اللہ وہ ایمان دے دے جو قبر میں ساتھ چلا جائے، دنیا والے ہمیں مومن سمجھے اور مرتے وقت ہمارے سینے سے ایمان کا نور چھین لیا جائے، اللہ پناہ مانگتے ہیں اس سے، اللہ پناہ مانگتے ہیں اس سے، اللہ ایمان کو دل میں بسا دے، اللہ ایمان کو دل میں بسا دے، اپنی محبت بھر دے، اپنی معرفت نصیب فرما دے،
اے اللہ اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرما دے، اپنا ذکر اور اپنے کلام کی تلاوت کی سعادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جہاں ہوں بس آپ کا ذکر ہو، اے اللہ ہر دم رہے بس تادم آخر ورد زبائیں میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ اس کلمے کا عشق نصیب فرما دے، اے اللہ اس کلمے کا عشق نصیب فرما دے، اس پر جان کی بازی لگا دینے کا جذبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ اعمال صالحہ نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت کے ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال ہیں قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اے اللہ انہوں نے ہم پر کیا کیا احسان کیے، کتنی کتنی تکلیفیں ہماری خاطر اٹھائیں، آج وہ قبروں میں جا سوئے ہیں، نہیں معلوم ان کا کیا حال ہوگا۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سے راضی ہو جا، انہیں اپنی قید خانے سے رہائی نصیب فرما دے، عذاب سے نجات نصیب فرما دے، اے اللہ عذاب سے نجات نصیب فرما دے۔ اے اللہ ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ متعلقین کی مغفرت فرما، احسان کرنے والوں کو اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرما، اے اللہ اپنی شایان شان بدلہ نصیب فرما، ہر محسن کے احسان کا بہتر بدلہ نصیب فرما، روحانی جسمانی مادی ایمانی علمی عملی جو احسان جس نے کیا ہو، اے اللہ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما۔ جن کے خون کی قربانیوں کے صدقے آج ہم مومن ہیں، اے اللہ ہم سب کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ نصیب فرما، اے اللہ بہترین جزا نصیب فرما۔ ہماری موت کو آسان فرما، اے اللہ موت کو آسان فرما۔ ڈوب کے مرتے ہیں لوگ، جل کے مرتے ہیں، گر کے مرتے ہیں، دوسروں کے مارنے سے مرتے ہیں، پیٹ پیٹ کے مار دیے جاتے ہیں، اے اللہ نہیں معلوم ہماری موت کس حال میں آئے گی۔ اے کریم آپ کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ موت کی تکلیف کو آسان فرما دے، اے اللہ میری ماں سے 70 سے زائد درجے شفیق میرے اللہ، اے اللہ موت کی تکلیف کو آسان فرما، اے اللہ موت کی تکلیف کو آسان فرما دے، اے اللہ موت کی تکلیف کو آسان کر دے، اے اللہ مرنا تو ہے بس موت کی تکلیف کو آسان کر دے، اے اللہ تو جس کے لیے چاہے آسانی کرنے والا ہے، اے اللہ، اے اللہ موت اور ما بعد الموت کے مراحل کو آسان فرما، قبر کے اندھیروں کو اجالے سے بدل دے، قرآن پاک کو اس طرح سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما کہ وہ قبر میں عذاب سے ہمارا محافظ بن جائے۔ اے اللہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرما، تلاوت کی توفیق نصیب فرما، قرآن کو اپنے لیے ذریعہ ہدایت و نجات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کے مراحل کو آسان فرما، قبر کے اندھیرے کو اجالے سے منور فرما، اے اللہ اپنے ہی فضل و رحمت سے امت کی مشکلات کو دور فرما، اے اللہ امت کی مشکلات کو دور فرما، اے اللہ جہاں جہاں امت مصائب کا شکار ہے، اے اللہ دشمنوں نے تو اپنی حد کر لی ہے، اب آپ اپنا فضل عطا فرما دیجئے، اے اللہ نرغے میں سے تو ہی نکالتا ہے، اے نصر من اللہ و فتح قریب، اے اللہ سچے قرآن میں نازل کرنے والے خدایا آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کی امت کے یہ بچے اے اللہ بلک رہے ہیں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ آپ سے آپ کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ایک ایک دانے دانے کو ترس رہے ہیں، ایک ایک قطرے پانی کے محتاج ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما دے، اے اللہ ان کی مدد فرما دے، سب کی باری آ رہی ہے ہمیں نہیں معلوم ہماری باری کب آئے گی، اے اللہ، اے اللہ آزمائشوں سے بچا دے، اے اللہ آزمائشوں سے بچا دے، اے اللہ آزمائشوں سے بچا دے، اے اللہ ایمان سے چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کا جذبہ اور شوق نصیب فرما، اور اگر زندگی میں اے اللہ مقدر میں آپ نے آزمائشیں لکھ دی ہیں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ اپنے نام کی حلاوت نصیب فرما، اے اللہ ایمان کا نور نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقانہ تعلق کے صدقے اے اللہ ایمان پر ثابت قدم فرما، دنیا چلی جائے لٹ جائے لیکن ایمان کی مایا ہمارے دل سے نہ جائے، اے اللہ ہمارا اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ روزانہ خبریں آتی ہیں فلاں کی بیٹی مرتد ہو گئی، فلاں کا بیٹا مرتد ہو گیا، اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا دے، اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا دے۔ یقیناً ہم اپنے اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اے اللہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ آپ فضل کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ فضل کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے، اے اللہ احد میں بہنے والے خون کے صدقے، اے اللہ بدر کے عریشے میں بہنے والے آنسوؤں کے صدقے، اے اللہ امت کی نسلوں کی اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دے، ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ نصیب فرما دے، اعمال صالحہ کا شوق نصیب فرما دے، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ شعائر اسلام کی حفاظت فرما، مساجد کی، مقابر کی، معابد کی، مراکز دینیہ و اسلامیہ کی، اے اللہ مدارس دینیہ کی، اے کریم اے اللہ اوقاف کی سب کی حفاظت فرما، مشائخ اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ مراکز اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ اذانوں کی، مناروں کی، مساجد کی، نمازیوں کی سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر چیز اب تو نظروں میں کھٹکنے لگی ہے، اے کریم ہم ایمان والوں کو اپنے ایمانی شعائر سے چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جوش اور جذبے کے ساتھ اے اللہ چھینی جانے والی چیز کو سینے سے چمٹا لینے اور حضور کی اس امانت کو اے اللہ جان سے زیادہ عزیز بنا لینے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جان سے زیادہ عزیز بنا لینے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد کا کھوٹا بن جانے کی سعادت نصیب فرما، اپنے در پہ بلاوے پہ حاضری کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ فرشتوں کی صحبتیں نصیب فرما، حلال نصیب فرما، اے اللہ حرام سے نفرت نصیب فرما، حرام مال سے، حرام حال سے، حرام قال سے، حرام احوال سے، اے اللہ ہر حرام سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر حرام سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر حرام سے نفرت نصیب فرما، میرے مولا جو بچیاں کنواری گھروں میں بیٹھی ہیں، بے نکاحی ہیں، اے کریم اپنے ہی لطف و رحمت سے ان کے جوڑ کے نیک خاوند نصیب فرما دے، اے اللہ ان کے جوڑ کے رشتے نصیب فرما دے، اے اللہ ان کے جوڑ کے نیک رشتے نصیب فرما دے، اے اللہ جن کے رشتے لڑکھڑا رہے ہیں ان میں استحکام، جماع و محبت نصیب فرما دے، اے کریم اے اللہ رشتے بنانے والا تو ہی ہے، تو احسان جتاتا ہے، اے اللہ کہ ہم نے جوڑے بنا کر دیے ہیں، تم نہیں بنا سکتے، اے اللہ ماں باپ راتوں کو روتے ہیں، تجھ ہی سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ تو سمیع الدعا ہے، اے اللہ سب کی دعائیں سننے والے آقا ہماری دعائیں قبول فرما لے، امت کے یتیموں پر رحم فرما، امت کی بیواؤں پر رحم فرما، جو آج دو روٹی کی خاطر عزت بیچنے پر مجبور ہیں، اے اللہ ان پر رحم فرما دے، اے اللہ ان کی کفالت فرما، اے اللہ ان کی کفالت فرما، اے اللہ کل عید ہوگی، اے اللہ کتنی مائیں بہنیں ہوں گی جن کے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جن کے گھر میں آج کچھ بھی نہیں ہے، کتنی مائیں بہنیں ہیں جو کل جیلوں کے دروازے کھڑے اپنے بھائیوں کی، اپنے باپ کی، اپنے بیٹے کی ایک جھلک دیکھنے کو ترسیں گی، اے کریم ان قیدیوں کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ ان قیدیوں کو رہائی نصیب فرما جو صرف اس لیے قید ہیں کہ تیرے حبیب پر ایمان لائے ہیں، اے اللہ صرف اس لیے قید ہیں کہ یہ ایمانی غیرت رکھتے ہیں، شاعر اسلام کی حفاظت کرتے ہیں، مساجد کی حفاظت کرتے ہیں، صرف اس لیے انہیں قید کیا گیا ہے کہ وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے فضل سے ان کی بیڑیاں توڑ دے، اے اللہ ان کو آزادی اور رہائی نصیب فرما دے، ان کے گھر والوں کی کفالت فرما،
ان کے بیوی بچوں کی جان کی مال کی ایمان کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ان کا تکفل فرما ان کی کفالت فرما ہم اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ ان لاچاروں مجبوروں پر رحم فرما مخیرین کے قلوب کو متوجہ فرما اے اللہ آج ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم ان سب کو دے سکیں اے کریم تو خزائن السماوات والارض کا مالک ہے ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں اے اللہ ان یتیم و مسکینوں کی بے آبروئی سے حفاظت فرما بے عزتی سے حفاظت فرما امت کو انہیں سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان کی ضروریات کو پورا فرما اے اللہ ان کی ضروریات کو پورا فرما ان کے صدقے میں ہماری ضروریات کو پورا فرما دے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرما اے بے نیاز آقا تجھ سے مانگتے ہیں ہماری ہر ضرورت تو ہی پوری فرماتا ہے اے اللہ اپنے ہی لطف و رحمت سے ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے اے اللہ اتنے سارے بھکاری جمع ہیں اے اللہ اپنے ہی فضل و رحمت سے سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے ایک تو ہی ہے جو اس لائق ہے کہ ایک ساتھ پورے عالم کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اے اللہ تیرے حبیب کا احسان ہے کہ اس نے تیرا تعارف کرا دیا اے اللہ عطا فرما دے اے اللہ عطا فرما دے اے اللہ عطا فرما دے اے اللہ جو مانگا عطا فرما دے اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما دے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دے کتنے ہیں جو ایڑیاں رگڑ رہے ہیں گھروں میں پڑے کتنوں کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں کتنے وہ لا علاج ہیں جن کے بچے انہیں مایوس نگاہوں سے دیکھتے ہیں نہ معلوم کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے گی کب یہ ماں کا سایہ اٹھ جائے گا کب یہ باپ کی صورت دیکھنے کو ترس جائیں گے اے اللہ ان معصوم بچوں کی دعائیں قبول فرما لے اے اللہ اپنے ہی فضل و رحمت سے بیماروں کو شفا دے دے اے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے اے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے اے اللہ دبی کچلی قوموں کو ہدایت دے دے اے اللہ تو نے اس ملک کے بگڑے ہوئے گیسو کو ہمیشہ ہدایت اور توحید سے سنوارا ہے اے اللہ ہدایت کو عام کر دے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون فرمانے والے آقا اے اللہ ہدایت کی آندھیاں چلا دے ہدایت کی ہوائیں چلا دے اے اللہ قوموں کو ہدایت نصیب فرما دے اے اللہ ان کے دلوں کو اپنی محبت اور اپنی معرفت کے لیے کھول دے اے اللہ ان کے دلوں کو اپنی محبت اور اپنی معرفت کے لیے کھول دے اے اللہ ان کے ذہنوں سے ان کے قلوب سے اے اللہ ان کی زندگیوں سے اور ان کے جذبات سے اسلام کے استحکام کا اور قوت کا کام لے لے اے عمر کو ایمان دے دینے والے خدایا اے اللہ نہ معلوم کتنے عمر بننے کے لائق ہوں گے اے اللہ تیرے حبیب کی دعا کے صدقے ہم بھیک مانگتے ہیں اے اللہ دنیا کی ان قوموں کے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دیجئے اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما حفاظت کے فیصلے فرما اے اللہ حفاظت کے فیصلے فرما اس مدرسے کی حفاظت فرما اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر سمت سے حفاظت فرما اے اللہ جملہ مدارس کی حفاظت فرما معصوم بچے جو مدرسوں میں پڑھنے جاتے ہیں اے اللہ ان کی جان کی حفاظت فرما انہیں پکڑ کے دہشت زدہ کرنے کے لیے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے اے اللہ ریلوے اسٹیشنوں سے گرفتار کیا جاتا ہے قصور یہ ہے کہ تیرے حبیب کی اے اللہ دین کو سیکھنے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر نکلے اے اللہ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اے اللہ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ریزرویشن کرا لیں جنرل ڈبوں میں جاتے ہیں اے اللہ ظالمین کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ ظالمین کی بری نظروں سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ یہ تیرے نبی کی امت کی کا وہ اثاثہ ہیں جو مستقبل میں تیرے دین کا علم بلند کرنے والے ہیں اے اللہ تیرے نبی کا لایا ہوا قرآن پڑھنے والے ہیں اے اللہ نبی کا چھوڑا ہوا امانت دیا ہوا دین سیکھتے ہیں اے اللہ ان کی ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے ماں باپ کی حفاظت فرما اے اللہ جہاں یہ پڑھتے ہیں وہاں کی حفاظت فرما ان علماء کی حفاظت فرما اے اللہ ان مراکز کی حفاظت فرما
مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انسانیت کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرا دے۔ اے اللہ اپنے ہی فضل و رحمت سے اے کریم ہر خیر مقدر فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے۔ اے اللہ کیا ہمارے لیے خیر ہے وہ تو جانتا ہے۔ اے اللہ کتنی چیزیں ہیں جو مجمع عام میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ اے دلوں کے بھید جاننے والے خدایا، اپنے ہی فضل و رحمت سے اے اللہ تمام حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ زندگی کی کڑواہٹوں کو دور فرما دے۔ جو مسائل عدالتوں میں ہیں اے اللہ اپنے ہی فضل و رحمت سے انصاف نصیب فرما۔ اے اللہ انصاف نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ مال کی، کاروبار کی اے اللہ ہر سمت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بچیاں جہاں جہاں پڑھنے جا رہی ہیں، سفر میں جا رہی ہیں، کہاں کہاں پھر رہی ہیں، ان کے ماں باپ نے تو انہیں چھوڑ دیا۔ اے اللہ تو ہی ان کی عزت آبرو ایمان کی حفاظت کر لے۔ اے اللہ چاروں طرف سے دشمن ان کے پیچھے ہے۔ اے اللہ ان کے لوٹے جانے سے بچا دے، ان کے لوٹے جانے سے بچا دے۔ اے اللہ ان کے لوٹے جانے سے بچا دے، ان کی عمریں ہونے سے پہلے ان کی شادیاں کرا دے۔ اے اللہ نوجوانوں کو بہتر رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے ہم سب کے بھکاری ہیں، اے کریم عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ہم سب کے سے آپ ہی کی رحمت کی اوٹ لیتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں حفظ اور امان نصیب فرما۔ اے اللہ حفظ اور امان نصیب فرما۔ اے اللہ حفظ اور امان نصیب فرما۔ اے کریم اے کریم اے کریم اے کریم ہم مانگتے تھک جائیں گے، تو دیتے نہیں تھکتا۔ اے اللہ جس کسی کی غیبت کی ہو، چغلی کی ہو، جھوٹ بولا ہو، بہتان لگایا ہو، جس کی عزت اچھالی ہو، جس کو ستایا ہو، جسے بدنام کیا ہو، اے اللہ تو اسے درجات عالیہ دے کر اے اللہ اس کے دل میں ہماری محبت ڈال دے، ہماری محبت ڈال دے۔ اے اللہ اس کے دل میں ہماری محبت ڈال کے ہمیں معاف کرا دے۔ اے اللہ ہمیں معاف کرا دے۔ اے اللہ جتنوں نے ہمیں ستایا ہے ہم سب کو معاف کرتے ہیں۔ اے اللہ جن سے ہمیں اے اللہ جن کو ہم سے تکلیف پہنچی ہے اے اللہ تو ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال کے ہمیں معاف کرا دے۔ اے اللہ ہمیں معاف کرا دے، ان بری عادتوں سے بچا دے۔ اے اللہ للہیت نصیب فرما، خشوع و خضوع والی عبادت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر رمضان دوبارہ نصیب ہو تو ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ عطا فرما، اور اگر یہ آخری رمضان ہے مولا تو خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ اسی کی بھیک مانگتے ہیں، مولا محروم نہ لوٹا۔ اے اللہ محروم نہ لوٹا۔ اے اللہ محروم نہ لوٹا۔ اے اللہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے بھیک مانگتے ہیں، محروم نہ لوٹا۔ اے اللہ محروم نہ لوٹا۔ اے اللہ محروم نہ لوٹا، یہ سب روزے دار ہیں، اے اللہ محروم نہ لوٹا۔ خاتمہ ایمان پر فرما دے، اس حال میں بلائی ہو کہ تو راضی ہو۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی برے اعمال کیے ہیں اے اللہ فرشتوں کے دفتر سے بھلا دے، زمین کے ٹکڑوں سے بھلا دے، اعضاء سے بھلا دے۔ اے اللہ کامل اور مکمل مغفرت کا اور سامان کر دے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما دے۔ اے اللہ حضور کو ہم سے راضی فرما دے۔ اے اللہ حضور کو ہم سے راضی فرما دے۔ جن علاقوں میں ابھی تک گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، صدا اللہ اکبر کا اے اللہ اعلان جاری فرما دے۔
مساجد اور مکاتب قائم فرما دے۔ اے اللہ مومنین کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ فتنوں سے بچا دے، اے اللہ فتنوں سے بچا دے، اے اللہ ایمان اعمال پر آنے والے فتنوں سے بچا دے، اے اللہ گمراہ ہو جانے سے بچا دے، اے اللہ گمراہی ہر طرف پھیل رہی ہے، اے کریم آپ ہی کی امان مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں گمراہی سے، ہماری نسلوں کو گمراہی سے محفوظ فرما دے۔ اے کریم اپنے محبوب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔